بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کو کچھ شکرکندی جو آلو کی ہی ایک قسم ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ آلو سے بہتر پھل ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ شکرکندی آلو کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس کے میٹھے ذائقے کی وجہ سے اسے میٹھے آلو کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو جو اس کی گروتھ ہے، اس کو پیدا کرنے کا طریقہ ذرا آلو سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی غذائیت بھی آلو سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے آگے میں انشاءاللہ اس کے جو نیوٹریشن فیکٹس ہیں وہ بتاؤں گا کہ اس غذا کے اندر کون کون سی جو چیزیں ہیں شامل ہیں جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ وٹامن اے کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں وٹامن B2، وٹامن سی، وٹامن B6، نیاسین جیسے کئی مفید اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ وٹامن سے بھرپور غذا ہے، پارٹیکولرلی جو اس میں وٹامن B2 جو ہوتا ہے، وٹامن سی جو ہے، B6 جو ہے، اور نیاسین، یہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو آلو کی نسبت یہ زیادہ مفید ہے۔ ایکچولی جو آلو کا ہمارا یہاں رواج ہے، یہ جو طریقہ ہے وہ اس کو کاٹ کر تل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو زیادہ جس کا استعمال جو ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے، اس میں چونکہ نمک کا بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس پہ چٹپٹے مسالے بھی ڈالے جاتے ہیں، جو ریگولر استعمال سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اگر آلو کو دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی ہے، اور یہ باقی تمام سبزیوں سے یہ سستی بھی پڑتی ہے اور لذیذ بھی کافی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں کوئی ایسا آئٹم نہیں، یعنی ہانڈی نہیں ہے جس میں آلو نہ ڈلتا ہو، اور آلو ہی ہماری روزمرہ زندگی میں یہ پراپر کردار بھی ادا کرتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے، بچوں کو بھی موٹا کرتا ہے۔ لیکن اگر کمپیریزن کریں شکرکندی سے تو شکرکندی اس سے لذیذ بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کی مقدار کچھ اس لیول پہ نہیں پیدا ہوتی، کم کی جاتی ہے، اور اس کا استعمال بھی اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لیا جا سکے۔ شکرکندی ہر فرد کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن بلند فشار خون اور ذیابیطس میں مبتلا افراد اس کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ ایکچولی اس میں مٹھاس کافی ہوتی ہے، اور پارٹیکولرلی جو BP کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آلریڈی ان کا خون گاڑھا ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ زیادہ استعمال اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ شوگر کے جو کیٹیگری B کے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ کچھ فائدہ ہی دے رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ استعمال اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سوٹ کر رہی ہے تو کچھ لے لینی چاہیے، اور تھوڑی مقدار میں لے جو ذیابیطس کا بندہ ہے، ادروائز بہتر تو یہی ہے اس کو نہ لی جائے، ڈاکٹر کے مشورے سے لی جائے۔ لیکن یہ فائدہ رکھتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ شوگر والا کھائے، لیکن شوگر سے ہٹ کے باقی فیملی تو بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے کئی طبی فائدے بھی ہیں، جن میں معدے کی صحت کو بہتر بنانا، دماغی صحت کو بہتر بنانا اور قوت مدافعت کو بڑھانا شامل ہے۔ اگر اس کے فائدے گنیں تو کافی اچھے فائدے موجود ہیں، کیونکہ آپ کی جو طبی جو اس کے فائدے ہیں ان میں خاص کر جو معدے کی صحت ہے، آپ کا جو نظام ہے، اس میں یہ اچھا کردار ادا کرتی ہے اور اس کو بہتر کرتی ہے اور مضبوط بھی کرتی ہے۔ اس سے آپ کا جو دماغ ہے اس کی بھی مضبوطی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، تو اسے ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، خاص کر جو اس کا موسم ہے، اب موسم اس کا چل رہا ہے تو تبھی میں نے اس کی ویڈیو سامنے لائی ہے۔ اس کے برعکس شکرقندی کو بھون کر اور ابال کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے، جبکہ اس کی چاٹ اور کھیر بھی بے حد لذیذ بنتی ہے۔ تو زیادہ تر تو اس کا استعمال جو ہے ریڑھیوں پہ ہے یا اس طرح گھروں میں بھی اس کو بھون کے کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ابال کر اس کے قتلے بنا کر اس میں اوپر کچھ کھٹی سی چیز یعنی مالٹا یا نیمبو ڈال کر کھایا جائے تو کیا ہی بات ہے، بڑا مزے کی یہ چیز ہے۔ یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ آلو کا زیادہ استعمال صحت بخش نہیں، کیونکہ آلو کو زیادہ تر فرینچ فرائز کی شکل میں استعمال